بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور میرے ساتھی ہیں ڈاکٹر عطاء اللہ کلیم صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر کیسے صاحب کیا چال ہے؟ خیریت سے؟ بس ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ سے. شروع کریں جناب. ہم لوگ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں نومیریکل انالیسس. آج لیکچر نمبر 10 ہے اور جیسے ہم نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں چیپٹر نمبر 3. اور یہ چیپٹر نمبر 3 ہے کس کے بارے میں جناب؟ سسٹم آف لینئر ایکویشن کے بارے میں. اس کا ہم سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں, اس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں, اس کو ہم انالائز کر رہے ہیں. سولوشن آف لینئر سسٹم آف ایکویشنز کی بات چیت کر رہے ہیں اور میٹرکس انورشن کی بات کر رہے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا گاؤسین ایلیمینیشن میتھڈ. آج اسی میتھڈ کو لے کے آگے چلیں گے اور دیکھیں گے کہ اور آلٹرنیٹ میتھڈز کیا ہو سکتے ہیں. یاد ہوگا آپ کو کہ گاؤسین ایلیمینیشن میتھڈ میں ہم نے کیا کیا تھا, جس کے اندر ہم نے اپر ٹرائنگولر میٹرکس بنانے کی کوشش کی تھی اور وہاں سے ہم نے x1 x2 x3 x4 اگر آپ کے پاس 4 ویریبلس دیے تھے اور 4 ہی ایکویشنز تھی اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کی گئی تھی. تو ہم نے پہلے x4 کو معلوم کیا تھا, پھر بیکورڈ سبسٹیٹیوشن کی تھی, اس کے اندر x3 معلوم کیا تھا, x2 اینڈ x1. یہ جو تھا ہمارا لاسٹ ٹائم کا لیکچر جس کے اندر گاؤسین ایلیمینیشن کی بات چیت کی تھی. آج ہم ڈسکس کریں گے دو اور نئے میتھڈس. دو نئے میتھڈس کیا کیا ہوں گے؟ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا انٹروڈکشن سے اور گاؤسین ایلیمینیشن میتھڈ یہ ہمارے ہو گئے تھے. آج جو ہم بات چیت کریں گے وہ گاؤس جارڈن ایلیمینیشن میتھڈ کی بات کریں گے اور اس کے بعد کراؤڈس ریڈکشن میتھڈ کی بات چیت کریں گے. تو یہ دو میتھڈ ہم اسٹڈی کریں گے. آج جو ہینڈ کمپٹیشن کی بات چیت ہو رہی ہے تو کافی پیسے سنبھال لیں. ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی اس ان میتھڈس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اور ساتھ ساتھ ایگزامپلس بھی کیجیے گا. ہم نے آپ کے لیے ایگزامپلس بھی اس کے اندر رکھی ہیں. اس کے بعد جب موقع ملے گا تو نیکسٹ ٹائم ہم کیا کریں گے؟ گاؤس سیڈل میتھڈ کریں گے, ریلیکسیشن میتھڈ کریں گے, میٹرکس انورشن میتھڈ کریں گے اور کہیں جیکوبیز میتھڈ بھی کریں گے. گاؤس جارڈن ایلیمینیشن میتھڈ تو ایک ایز یوزل ڈاکٹر صاحب ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ اگر ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن بتا دیں کہ گاؤس جارڈن بیسیکلی تو یہ وہی چیز ہے جو گاؤسین ایلیمینیشن میتھڈ ہے یا نہیں ہے, تو بچوں کے تاکہ ایک ہو جائے. پھر آئی ول ٹرائی ٹو گو تھرو دی سلائڈس ٹرانسپیرنسیز کے فارملائز کر لیتے ہیں. تو واٹ یو جی. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. گاؤس ایلیمینیشن میتھڈ basically it's a slight variation of the Gaussian elimination method that we discussed earlier. The only difference is that in this method the elements above and below the diagonal are simultaneously reduced to zero. جبکہ جب لاسٹ ٹائم ہم ایلیمینیشن میتھڈ کر رہے تھے تو صرف لوور ٹرائنگل کے ایلیمنٹس کو یا ڈائگنل ایلیمنٹس کو ہم 1 لانے کی کوشش کر رہے تھے, نارملائز کر رہے تھے اور اپر ٹرائنگولر میٹرکس بنا رہے تھے. لیکن اس کیس میں اپر اور لوور دونوں کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم نے کسی طرح سے مراد یہ ہے کہ بھائی ایلیمنٹری ٹرانسفارمیشن, ایلیمنٹری رو یا میٹرکس ٹرانسفارمیشنز whether they are implemented through the rows or through the columns, وہ اپلائی کر کے اور ہم نے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو زیرو کرنا ہے other than those that are lying in the diagonal. So thus اس کا افیکٹ کیا ہوگا کہ جو بیسک میٹرکس ہمیں گیون ہے یا جو سسٹم آف لینئر ایکویشن ہے اسے ہم نے میٹرکس فارم میں لکھا اور میٹرکس کو اسینشلی ہم ریڈیوس کر رہے ہیں ٹو اے ڈائگنل میٹرکس and that diagonal matrix will represent the same system that was given by all the elements in the matrix. تو بیسیکلی یہ اس کا نچوڑ ہے اور ہم اس کا پروسیس کیا ہے اور اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں, اسٹیپس کیا ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب ان ڈیٹیل ابھی بتائیں گے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. آگے چلتے ہیں جناب اس میتھڈ کے اوپر. جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں, سلائڈس کے اوپر دیکھ لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں. The thing is, as he has mentioned very rightly, there are two things. First of all, ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے اندر ایک لوور ٹرائنگل کو بھی زیرو کرنا ہے اور اپر ٹرائنگل کو, کس کے اندر جو میٹرکس آپ کے پاس دی ہوئی ہے, یعنی کہ ڈبل آپریشن کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو لینئر الجبرا یاد ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں, اس میں ریڈیوس ایشلون فارم لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو دو میتھڈ تھے وہاں پر, جس میں ایک آپ فارورڈ جایا کرتے تھے اور فارورڈ جانے کے بعد میں بات کر رہا ہوں گاؤس ایلیمینیشن میتھڈ کی, جس کے اندر آپ نے کیا کرتے تھے, اپر ٹرائنگل میں سارے ایلیمنٹس رہنے دیتے تھے اور جو لوور ٹرائنگلرس میں سارے کے سارے زیرو ایلیمنٹ لانے کی کوشش کرتے تھے اور اس کے بعد بیکورڈ سبسٹیٹیوشن سے آپ x4 x3 x2 اور x1 معلوم کیا کرتے تھے. یہاں پر یہ ان دونوں اسٹیپس کو کمبائن کرنے کے بعد ایک کنسالیڈیٹڈ آپ کے پاس الگوریتھم موجود ہے. اس کو دیکھ لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں کہ جو سلائڈس میں جو میں نے ابھی کہا, جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ
we have tried to put in the transparency form, جو آپ کے پاس اسکرین پہ سلائڈس پہ اب آئیں گی. So this method is a variation of Gaussian elimination method. In this method, the elements above and below the diagonal are simultaneously made zero. That is, a given system is reduced to an equivalent diagonal form using elementary transformation. Then the solution of the resulting diagonal system is obtained. Sometimes we normalize the pivot row with respect to the pivot element before elimination. Partial pivoting is also used whenever the pivot element becomes zero. یہ جو ہم نے آپ کو بتایا کیا کرنا ہے, سمپل سی چیز ہے کہ رو آپریشن کرنی ہے. رو آپریشن کے اندر صرف اور صرف آپ نے جو ڈائگنل کے اندر ایلیمنٹ رہنے دینے ہیں, باقی چیزیں سب آپ نے ایلیمنیٹ کرنی ہے, رو آپریشن کرنی ہے. ونس اگین رو آپریشنس کیا ہوتی ہیں؟ ایلیمنٹری ٹرانسفارمیشن جسے ہم کہتے ہیں. اس کے اندر کوئی سی بھی دو روز کو آپ انٹرچینج کر سکتے ہیں, کسی بھی رو کو کسی نمبر سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. یہ خیال رکھیے گا جب ادھر آپ ڈائگنل میٹرک جب ادھر کوفیشینٹ میٹرکس کے اندر آپ کسی نمبر سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ جو کانسٹنٹ ہے اس پہ بھی ملٹیپلائی کرنا بھولیے گا نہیں, اور جو آپریشن آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کر رہے ہیں وہی آپریشن آپ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی کیجیے گا. اگر ایسا نہیں کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپریشن کر رہے ہیں اور رائٹ ہینڈ سائڈ کو آپ بھول جائیں تو دونوں سائملٹینیسلی آپریشن کرنی پڑے گی, کیونکہ وہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے دیٹ ول کورسپونڈ ٹو اے پرٹیکولر ایکویشن آن دی لیفٹ ہینڈ سائڈ. تو تین آپریشن کی میں بات چیت کر رہا تھا. پہلا تو یہ کہ آپ کوئی سی بھی دو روز کو انٹرچینج کر سکتے ہیں, کسی بھی رو کو کسی نمبر سے ملٹیپلائی یا ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, اور تیسری چیز یہ کسی رو کا کوئی بھی ملٹیپل کسی دوسری رو کے اندر آپ ایڈ یا سبٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جناب طریقہ کار تھا. ایگزامپل ہمارے پاس ہے, اس ایگزامپل کو ہم نے سالو کرنا ہے. بڑی سادہ سی سمپل سی یہ تین ایکویشنس ہیں, تین ویریبلس ہیں, اس کو ہم سالو کریں گے. سالو کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے, میں ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہوں جلدی بتائیں کہ آپ کیا اسٹیپس فالو کریں گے. یہ جو اسٹیپس ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں یہ بیسیکلی پیچھے جو آپ نے کمپیوٹر میں پروگرامنگ کرنی ہوں گی یہ وہ اسٹیپس ہیں جو آپ کو پتہ چلیں گے. اس کے بعد ایڈوائز ڈاکٹر صاحب بتائیں گے, جو اسٹیپس آپ کو بتائیں گے اس کو ہم اپلائی کر کے فالو کرنے کی کوشش کریں. تو بیسیکلی الگوریتھم کو ہم سادہ سے سمپل سے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. یہ اسی طریقے سے کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ بس پہ کیسے چڑھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, فوراً چڑھ جاتے ہیں بس کے اوپر. لیکن اگر اس کو لکھنا پڑے تو کیسے, جس وقت بس آئے رک جائے تو اس کے بعد آپ کیا کریں, موو کریں, جہاں پہ اسٹیئرز ہیں وہاں پر پہنچیں, وہاں پہنچنے کے بعد پہلے رائٹ پاؤں اوپر رکھیں, زور لگائیں تاکہ آپ کی باڈی اوپر چلے جائے, پھر دوسری سیڑھی پہ جائیں, تیسری سیڑھی پہ جائیں, پھر ٹرن رائٹ ہو جائیں تاکہ آپ اور پھر ڈھونڈیں جگہ کوئی سیٹ ہے نہیں سیٹ ہے اور سیٹ پہ بیٹھے. اب یہ سارے کا سارا پروسیس اتنی کوئکلی ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا. اسی طریقے سے اب جب میں بٹن پریس کرتا ہوں اس کمپیوٹر کا تو یہ ساری سلائڈس چینج ہوتی رہتی ہے ایک دم ایک پریس آف بٹن کے لیے. تو یہ لیکن کسی نے کہیں نہ کہیں یہ چیزیں بنائی ہیں, پروسیس سارے کے سارے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں, اور ڈیفائن کرنے کے بعد یہ کمپیوٹر اسی انسٹرکشن کو فالو کر رہا ہے. تو جب یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے الگوریتھم, اس میں بھی طریقہ کار ہیں, اس طریقہ کار کو آپ نے کیا کرنا ہے, ٹرانسفارم کرنا ہے انٹو دی کمپیوٹر لینگویج اور کمپیوٹر پروگرام, اور اس کی مدد سے بہت ساری ایکویشن سالو کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب اوور ٹو یو. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ہم اگر میٹرکس کو دیکھیں جو ہمیں گیون سسٹم اس وقت دیا ہوا ہے, جس ایگزامپل کو ہم سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ ہے x پلس 2y پلس z از اکول ٹو 8, 2x پلس 3y پلس 4z از اکول ٹو 20 اینڈ 4x پلس 3y پلس 2z از اکول ٹو 16. یہ سسٹم آف ایکویشنز یعنی تین اس میں ویریبلز ہیں, تین ایکویشنز دی ہوئی ہیں, ہم معلوم کر سکتے ہیں. جب ہم اسے میٹرکس, سب سے پہلا اسٹیپ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم اسے میٹرکس فارم میں لکھیں. جب ہم اسے میٹرکس فارم میں لکھیں گے تو جو ہماری کوفیشینٹ میٹرکس بنے گی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ 1 2 1 2 3 4 4 3 2 into a column matrix which will be x y z. On the right hand side will be another column matrix which will be the elements of which will be 8 20 and 16. تو یہ ہماری کائنڈ آف a into b is equal to c یا نون کی کانسٹنٹس کی میٹرکس بن جائے گی. اب ہم نے یوزنگ دی گاؤس جارڈن میتھڈ ہم نے اپلائی کرنا ہے. تو اس میتھڈ کا ہمارا پرپز کیا ہے؟ ہمارا پرپز یہ ہے, جیسے ہم نے پہلے ان پرنسپل بتایا, ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی اچھی طرح ایلیبریٹ کر کے بتایا, میں نے بھی بتایا کہ جو نان ڈائگنل ایلیمنٹس آف دا میٹرکس ہیں ان کو ہم نے زیرو کرنا ہے, باقی سارے ڈائگنل ایلیمنٹس کو نان زیرو رہنے دینا ہے. تو یہ جو سسٹم 3x3 کا ہمارے پاس ہے, دس ول بی ریڈیوسنگ ٹو اونلی اے ڈائگنل, اور اسٹل اٹ ول ریپرزینٹ دا سیم سولوشن جو ادر وائز ہمیں اس ایکویشن سے ملتا ہے. تو اس کے لیے جیسے ہم پہلے رو میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو کوفیشنٹس آ رہے ہیں وہ ہیں 1 2 1, سیکنڈ میں کوفیشنٹس آ رہے ہیں 2 3 4, اور تھرڈ میں آ رہے ہیں 4 3 2.
تو اب ہمارا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے لوور ڈائگنل ایلیمنٹس اور اپر دونوں کو نان ڈائگنل ایلیمنٹس کو زیرو کرنا ہے، تو لیٹ اس سے فار ایگزامپل لوور ڈائگنل میں سیکنڈ رو میں کسی طرح سے ہم نے 2 کو زیرو کرنا ہے. اب یہ 2 کیسے زیرو ہوگا، 2x کیسے ایلیمنیٹ ہوگا؟ تو ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایکویشن بڑی سمپل دی ہوئی ہیں. اف وی ملٹیپلائی دا فرسٹ رو بائی -2 تو جو پہلی ٹرم ہے وہ -2 ہو جائے گی، -2x ہو جائے گی. جب ہم اس -2 کو سیکنڈ رو کے فرسٹ ایلیمنٹ میں ایڈ کریں گے تو -2 + 2 0 ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر ہم فرسٹ رو کو 4 سے ملٹیپلائی کریں اور لاسٹ رو میں ایڈ کریں تو -4 اور +4 اگین ول ریزلٹ ان 0. تو یہ ایک سمپل سا آپریشن ہے کہ ہم پہلے یہ کریں گے کہ اگر ہمارا آبجیکٹو کیا ہے کہ ہم لوور ڈائگنل ایلیمنٹس کو 0 لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور فار دیٹ وی اپلائی اے سمپل روٹین اور سمپل اسٹیپ. -2 آف دا فرسٹ رو کو ایڈ کریں گے ان دا سیکنڈ رو R2 میں، اور اسی طرح سے -4 آف دا فرسٹ رو کو ایڈ کریں گے تھرڈ رو میں، اینڈ دیٹ ول گیو اس سم ایلیمنٹس دیٹ ول ریڈیوس ٹو 0. تو ابھی ول کنٹینیو. پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس ریزلٹ آئے، اور آبویسلی جیسے تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو آپریشن لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کر رہے ہیں رو آپریشن، وہی ہم رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی کریں. تو اگر ہم 2 کو فرسٹ رو سے ملٹیپلائی کر کے -2 سے اور سیکنڈ رو میں ایڈ کر رہے ہیں تو اسی طرح سے ہم نے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی -2 سے ملٹیپلائی کرنا ہے، 16 آ جائے گا. اس کو 20 میں ایڈ کرنا ہے تو ریزلٹنٹ آنسر ان دا سیکنڈ رو آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ 4 آ جائے گا. تو یہ کرسپونڈنگلی کرتے رہنا ہے. یہ پروسیجر ہم نے کنٹینیو کرنا ہے ٹل وی ارائیو ایٹ 0. تو یہ ہمارا ان پرنسپل میتھڈ ہے یا پروسیجر ہوگا، الگوریدم ہوگا جس کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور اس میٹرکس کو ریڈیوس کرنا ہے کوفیشنٹ میٹرکس کو in such a way کہ the elements that lie other than the diagonal should become 0. تو پھر جو ریزلٹنٹ آئے گا ہم دیکھیں گے کہ that will give us the values of x, y, z, and that will be the same solution which we could obtain by doing the same, by calculating the values of x, y, z by any other method. تو مختصراً as far as algorithm کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے. ڈاکٹر صاحب اب آگے آپ اس کو فردر ایلیبوریٹ کر دیجئے. جی میں اسٹارٹ کرتا ہوں. آپ نے سارا ایلیبوریٹ کر دیا ہے، میں اس ایگزامپل کو سالو کرتا ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ. آپ نے کاپی پینسل سنبھالی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ ساتھ کرتے رہیں. کسی جگہ غلطی ہو تو ہمیں بتائیے گا، کیونکہ کسی وقت ٹائپنگ میں غلطی ہو سکتی ہے، کسی وقت کیلکولیشن میں غلطی ہو سکتی ہے. دیر مائٹ بھی پاسبلٹی ہونی نہیں چاہیے. نومیریکل انالیسس کے اندر تو غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، لیٹس ٹرائی ٹو ڈو اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو پہلی چیز یہ، ان میٹرکس نوٹیشن دا گیون سسٹم کین بی ریٹن ایز this one whatever has been mentioned just now, 1 2 1 2 3 4 4 3 2 multiplied with the column vector x y z, and that is equal to 8 20 16, the column vector on the right hand side. تو یہ ایک میٹرکس ریپرزینٹیشن ہے کس کی، جو سسٹم آف اکویشن ہے آپ کے پاس دی ہوئی تھی. اس کو ہم کیا کرتے ہیں، جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا اس کو ہم کرتے ہیں ناؤ اسٹیپ بائی اسٹیپ. ہم نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ پہلا جو ایلیمنٹ ہے پیوٹ ایلیمنٹ جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اس کو ہم نے 1 کرنا ہے. اگر 1 نہیں ہے تو ملٹیپلائی یا ڈیوائڈ کر کے ہم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس خوش قسمتی سے یہ نمبر 1 موجود ہے. تو ہم کیا کریں گے، اس فرسٹ کالم کے اندر 1 کے نیچے جتنے بھی اس کو 0 کریں گے. تو کیسے کر سکتے ہیں، فرسٹ رو کو آپ -2 سے ملٹیپلائی کر کے سیکنڈ رو میں ایڈ کر دیں، اور اسی طریقے سے تھرڈ ایلیمنٹ فرسٹ کالم کا اگر آپ نے 0 کرنا ہے تو -4 سے فرسٹ رو کو ملٹیپلائی کر کے تھرڈ رو کے اندر ایڈ کر دیں. تو آپ کے پاس میٹرکس یہ آئے گی جو کہ اسکرین کے اوپر آپ کے پاس موجود ہے. دا میٹرکس از 1 2 1 0 -1 2 0 -5 -2 x y z, and that is equal to 8 4 -16 on the right hand side. ٹھیک ہے، یہاں تک تو کلیئر ہو جانا چاہیے. اب نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کرنا ہے، اس اسکرین کو اگر آپ دیکھیں تو نیکسٹ اسکیل کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کہ سیکنڈ رو کا جو سیکنڈ ایلیمنٹ ہے اس کو 1 بنانا ہے. اس کا ایک طریقہ کار بڑا آسان سے -1 سے اس کو ملٹیپلائی کر دیں یا -1 سے ڈیوائڈ کر دیں. تو آپ کے پاس یہ سیکنڈ رو کو آپ نے کیا کرنا ہے، -1 سے ملٹیپلائی کرنا ہے یا -1 سے ڈیوائڈ کرنا ہے. تو آپ کے پاس یہ 1 آ جائے گا. تو سیکنڈ رو کیا ہو جائے گی، 1 -2 ہو جائے گی، اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ -4 ہو جائے گا. اور اس کو پھر کیا کریں گے، یہ اس کو ہم 1 ہی رہنے دیں گے، اور جو نیچے ہے -5 اس کو کسی صورت سے 0 کرنے کی کوشش کریں گے. کیسے کریں گے، 5 سے ملٹیپلائی کریں گے سیکنڈ رو کو، اور جناب تھرڈ رو کے اندر ایڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ 0 آ جائے گا.
اور اس طریقے سے پھر بیکورڈ سبسٹیٹیوشن کرتے جائیں گے, یا بیکورڈ سے جو ہمارے پاس لینئر ٹرانسفارمیشن ہے وہ کرتے رہیں گے, اور وہاں سے آپ کے پاس کیا آ جائے گی, ایک میٹرکس اس طرح کی آ جائے گی جو کہ صرف ڈائگنل میٹرکس ہوگی, ڈائگنل کے اندر ایلیمنٹس ہوں گے, اور وہاں پہ بھی کوشش کریں گے کہ ڈائگنل ایلیمنٹس جو ہوں 1 1 1 ہوں, تو ہمارے پاس الٹیمیٹلی جواب آ جائے گا, یا ایکس وائی زیڈ کی ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی. یہ جناب نے کیا, ناؤ وی ایلیمنیٹ وائی فرام دی فرسٹ اینڈ تھرڈ رو یوزنگ دا سیکنڈ رو, thus we get کیا ہمارے پاس آتا ہے 1 0 5 0 -1 2 0 0 -12 x y z 16 4 -36. You could say کہ -1 یہاں پر کیوں ہے, نہیں ہونا چاہیے, -1 سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ مائنس ختم ہو جائے گا, یہ آپ کے پاس سیکنڈ رو بن جائے گی 1 -2 اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ -4 آ جائے گا. اب آگے چلیں اس کو. Before eliminating z from the first and second row, normalize the third row with respect to the pivot element we get. جو بھی میں نے آپ کو بتایا, اور کیا بتایا تھا کہ -1 سے ملٹیپلائی کر لیں یا -1 سے ڈیوائڈ کر لیں تو وہ آپ کے پاس چیز ٹھیک آ جائے گی, اور وہ آپ کے پاس کیا گیا 1 0 5 0 -1 2 0 0 1 x y z that is equal to 16 4 3. تو آپ یس بالکل ٹھیک ہے, آپ بے چین ہیں بتانے کے لیے کہ z کی ویلیو آ گئی جی کہ z کی ویلیو 3 ہے, بالکل ٹھیک ہے, z کی ویلیو 3 ہے, اور اگر آپ اس وقت یہاں پر گوسین ایلیمینیشن لگائیں تو بھی آپ امیڈیٹلی سالو کر سکتے ہیں, لیکن ہم یہاں پہ کر رہے ہیں گاس جارڈن میتھڈ, جس کے اندر ایک اسٹیپ اور کرنا ہے, یعنی کہ جو آپ کے پاس اپر ٹرائنگل میں دو ایلیمنٹ ہے 5 اور 2, اس کو بھی ہم 0 کرنے کی کوشش کریں گے. یوزنگ دا تھرڈ رو آف ابو ایکویشن اینڈ ایلیمنیٹنگ z فرام دی فرسٹ اینڈ سیکنڈ رو وی obtained, کیا آئے گا آپ کے پاس جناب, آپ کے پاس آ جائے گا 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 x y z that is equal to 1 -2 3. تو جناب آپ کے پاس سولوشن کیا آ گیا, x is equal to 1, y is equal to 2, z is equal to 3. بڑا سمپل سا اسٹریٹ فارورڈ سا میتھڈ ہے, پروسیجر ہے. کیا کرنا ہے آپ نے, اگر یاد ہے لینئر الجبرا, تو بیسیکلی آپ کے پاس جو میٹرکس آف کوفیشینٹ دی ہوئی ہے اس کو آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہے انٹو اے ڈائگنل میٹرکس, اور جو بھی رو آپریشن کرتے رہیں وہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کریں گے, اور آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس ڈائگنل ایلیمنٹس ہیں وہ 1 1 1 کر لیں, تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے پاس ایکس وائی زیڈ کی ویلیو آ جائے گی. بڑا سمپل سا اسٹریٹ فارورڈ سا میتھڈ ہے, لیکن یہ میتھڈ جو جواب جس میں 1 2 3 آیا ہے مشکل ہو جاتا ہے جس وقت کے جواب 1.0345679 ہو جائے, یا 1.03 × 10 to the power -8 یا -16 ہو جائے, کیونکہ اس ایکوریسی پہ بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ میتھڈ ہولڈ گڈ, مطلب دس میتھڈ ہولڈز گڈ فار اینی سارٹ آف ڈیٹا وچ از گیون. ہم لوگ جب کمپیوٹ کرتے ہیں ہاتھ سے ہینڈ کمپیوٹیشن تو بڑی آسانی کے ساتھ تو کر لیتے ہیں جہاں پہ 1 2 3 ہے, لیکن جب ہینڈل کرنا پڑ جائے 1.093456 پھر ایک مشکل ہو جائے گی, اس کو کیسے ملٹیپلائی کریں گے, اس کو کیسے ڈیوائڈ کریں گے. جی ٹھیک ہے, آپ کیلکولیٹر سے کر لیں گے, کیلکولیٹر کے اندر بھی 8 ہے یا 10 ڈیجٹس ہیں یا 16 ڈیجٹس ہو جائیں گے, اگر 100 ڈیجٹس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہوں گے تو اس کو کیسے ہینڈل کریں گے, کر لیتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار تھا, یہ ایک میتھڈ تھا جو ہم نے آپ کو بتایا. بہت آسان اس لیے لگا کہ شاید ہم نے آسان سی ایگزامپل دی, اور واقعی میں آسان ہے. اسی وقت آپ دیکھیں اس کو پروگرام ضرور کرنے کی کوشش کریں, جو بھی لینگویج آپ کو آتی ہے, سی آتی ہے, C+ آتی ہے, یا بیسک آتی ہے, یا کوئی اور آپ کے پاس جو نئی لینگویج آ رہی ہیں اس کو دیکھیں, اس میں پروگرام کرنے کی کوشش کریں. دوسری چیز ایک اور ہے کہ اس کو ذرا نیٹ پہ بھی سرچ کریں, کیونکہ نیٹ پہ آج کل اوپن سورس کے اندر بہت سارے اچھے پروگرام موجود ہیں. آئی ایم شیور یو ول بی ایبل ٹو فائنڈ ویری گڈ پروگرامس آن دیٹ ون. میں ابھی آپ سے بات چیت نہیں کر رہا ہوں کہ کچھ اور اچھے میپل ہیں, میٹ لیب وغیرہ موجود ہیں جو اس کو سالو کر سکتے ہیں. میتھمیٹیکا سے بھی ڈاکٹر صاحب اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں. جی میتھمیٹیکا ہے, میپل ہے, جیسے آپ نے کہا میٹ لیب ہے, دیر آر سو مینی سافٹ ویئر کہ جن سے یہ سالو ہو سکتی ہیں. تو روٹین وغیرہ موجود ہیں جس میں جی موجود جی. اور ویسے اگر یہ اسٹوڈنٹ چاہیں, آپ نے بہت صحیح کہا, C++ میں یا C میں, بیسک میں, فورٹران میں یہ لوگ خود بھی پروگرام لکھ لیتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس دے کین ڈو اٹ اینڈ دے شوڈ ٹرائی. یہ جو آپ نے بات کی فورٹران کی, ہمارے زمانے میں تو وہی لینگویج ہوا کرتی تھی خاص طور سے. آج کل ماشاءاللہ سے بہت اچھی پاورفل لینگویجز آ گئی ہیں. جی اور پاورفل آ گئی ہیں, اور فورٹران ابھی بھی فار سائنٹیفک ورک اگر کسی نے کرنا ہو تو اس کے ایڈوانسڈ ورژنز ہیں, اور نومیریکل کمپیوٹیشن کے کئی پروگرامز میں ابھی بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے ایک اچھے لفظ استعمال کیا فورٹران کا. ہم لوگ تو وی یوز ٹو فیسنیٹ ود دس لینگویج. آپ لوگ پتہ نہیں کس لینگویج میں کام کریں, جس میں بھی کام کریں, جس میں بھی پروگرام آپ کر سکتے ہیں ضرور کیجیے گا. اب جناب آتے ہیں نئے میتھڈ کی طرف, کراؤڈ ریڈکشن میتھڈ. تو جناب اس میں ڈاکٹر صاحب میں ایک چیز اور اسٹوڈینٹس کی توجہ دلانا چاہوں گا. آپ نے بہت اچھی طرح سے ایمفسائز کر کے ساری چیزیں ان کو بتائیں, اور یہ بھی ساتھ بتایا کہ دی ایگزامپل دیٹ وی گیو واز ویری سمپل,
مگر اگر کمپلیکیٹڈ ہو یعنی جیسے ڈیسیملز میں ہو اور ایکوریسی لیولز ہم نے ریچ کرنے ہوں تو مشکل ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز اسپیکٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ جیسے یہ تو تھی 3/3, سپوز دے ہیو ٹو سالو 100/100 تو پھر بھی تو ایک مشکل ہو جاتی ہے نا, تو ہینڈ ہیلڈ سے پھر نہیں ہوگا. تو دے ہیو ٹو ہیو اے پراپر الگوریدم کہ جس کو فالو کر کے یہ دونوں چیزیں اچیو کر سکیں, یعنی لارج نمبر آف ایکویشن سسٹم آف ایکویشنز اور آلسو دی ایکوریسی دیٹ دے وانٹ. مطلب آپ یہ امپلائی کر رہے ہیں کہ ایک ایکسرسائز آپ بچوں کو دیں گے جس میں 100/100 کی میٹرکس ہوگی؟ اگر نہ ہو تو 10/10 تو دیں گے. ذرا آپ دیکھیے گا کہ 10/10 کی میٹرکس بھی ہوگی اور 100/100 کی میٹرکس بھی ہو سکتی ہے. اگر موقع ملا تو ایک 100/100 کی سالو کر کے دکھائیں گے بچوں کو انشاءاللہ کسی بھی ایک اچھے پروگرام سے, جو بھی کسی کو موقع ملے گا. جی انشاءاللہ. تو ہم تو نہیں کر سکتے, ابھی ہمت نہیں ہے 100/100 کی میٹرکس کو ہینڈل کرنے کی, لیکن انشاءاللہ. لیکن اس کو ڈیٹا انٹری میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی 100/100 کی؟ ہوتی ہے, ہو سکتی ہے 100/100, لیکن کوئی پرابلم ہونی نہیں چاہیے کیونکہ ایکوریسی اتنی ہے. اور پھر جیسے ہم ڈیٹا ویلیڈیشن کہتے ہیں کہ انٹریز کر کے جو کراس چیک آپ دیکھیں گے وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں, تو ونس دیٹ از ڈن آئی تھنک دیر شوڈ بی نو پرابلم. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ کراؤڈ ریڈکشن میتھڈ پہ جی چلتے ہیں. جناب آتے ہیں کراؤڈ ریڈکشن میتھڈ کی طرف. اس کے اندر میں پروسیس تھوڑا سا الٹا کروں گا. میں پہلے ایکسپلین آپ کرتا ہوں, سلائڈ دکھاتا ہوں, پھر ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو فردر ایلیبریٹ کر دیں. Here the coefficient matrix A of the system of equation is decomposed into the product of two matrices L and U, where L is the lower triangular matrix and U is an upper triangular matrix with ones on its main diagonal. For the purpose of illustration, consider a general matrix in the form L into U is equal to A. یعنی دو حصوں میں توڑ دیا, ڈیکمپوز کر دیا ہے L اور U, اور اس کو کیا کریں گے, ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا L is the lower triangular, U is the upper triangular. تو آپ کے پاس کیا چیز ہے, لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33 multiplied with upper triangular matrix which is 1 U12 U13 0 1 U23 0 0 1, and that should be equal to A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. جن اسٹوڈینٹس نے لینئر الجبرا پڑھا ہے وہاں پہ آپ کو یہ اپر اینڈ لوور فیکٹرائزیشن کی بات چیت کی گئی تھی, ضرور یاد ہونا چاہیے. لیکن جنہوں نے نہیں پڑھا ان کے لیے یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, ایک میٹرکس اے دی ہوئی ہے, اس کو دو حصوں میں توڑتے ہیں, ایک کو ہم ایل کہتے ہیں, ایک کو ہم یو کہتے ہیں. ایل کے اندر سارے ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں لوور ٹرائنگولر میں ہوتے ہیں, ڈائگنل دونوں میں آپ دیکھیں کہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں. اس کے اندر جو ایل میٹرکس ہے اس کے اندر جو فرسٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے L11 ہوتا ہے, اس کے بعد نیچے L21 اور L22, پھر دین آ جاتا ہے L31 L32 L33. اس کے اندر ڈائگنل کے اندر جو ہیں ایلیمنٹس ہیں L11 L22 L33. لیکن اپر ٹرائنگولرس کے اندر آپ دیکھیں ہم نے وہاں پہ لکھے ہیں 1 1 1 اور اس کے ساتھ جو دوسرے ایلیمنٹ ہیں U12 U13 U23 اینڈ سو آن سو فورتھ. یعنی اس کو ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس یہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آنا چاہیے. اس کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں گے اور دیکھیں گے تو آپ کے پاس کس طریقے سے آئے گا, یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم بتاتے ہیں. The sequence of steps for getting L and U are given below. کہ کس طریقے سے آپ L معلوم کریں, جو ہم نے لکھا تھا نا L11 L21 اور L22 L31 L32 L3, کس طریقے سے معلوم کریں. اور U11 یا U12 سے آپ نے اسٹارٹ کیا تھا, U22 وغیرہ کیسے کیلکولیٹ کریں. اسٹیپ 1 کیا ہے, ملٹیپلائنگ آل دا روز آف L بائی دا فرسٹ کالم آف U وی گیٹ. کیا آئے گا آپ کے پاس L11 is equal to A11, L21 is equal to A21, L31 is equal to A31. یعنی کہ پہلے ہی اسٹیپ کے اندر آپ نے کیا معلوم کر لیا, L11 کی ویلیو کیا ہوگی, A11 ہوگی. اسی طریقے سے L21 کیا ہوگا, A21 کے برابر ہوگا, اور L31 جو ہے A31. یعنی کہ ڈائریکٹلی آپ فوراً بائی انسپیکشن دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر دو میٹریسز بنانی ہے, ایک L ہے اور ایک U ہے, اور آپ کے پاس A میٹرکس دی ہوئی ہے, تو وہاں سے A11 A21 A31 کو کورسپونڈنگلی ریپلیس کر دیں تو آپ کے پاس L11 L21 L31 کی ویلیو آ جائے گی, یعنی فرسٹ کالم کی ویلیو وہاں سے نکل آئے گی. Thus we observe that the first column of L is the same as the first column of A. یہ خیال رکھیے گا کہ پتہ چل گیا کہ ہم نے ایک طریقہ کار ایسا بتایا کہ جس کے اندر آپ کے پاس جو فرسٹ کالم آف L ہے وہی ہے جو کہ فرسٹ کالم آف A کے برابر ہے. سیکنڈ اسٹیپ میں آپ کے پاس کیا ہے, اسٹیپ 2, ملٹیپلائنگ the first row of L by the second and the third column of U we obtained. یعنی اب اس طرح سے آپ نے ملٹیپلائی کیا ہے, ملٹیپلائنگ the first row of L by the second and third column of U. تو آپ کے پاس کیا آ گیا, L11 U12 is equal to A12, L11 U13 is equal to A13. یہاں سے ویلیو آ گئی U12 is equal to A12 divided by L11
U13 is equal to A13 divided by L11. L11 आपने अभी चेक किया था, क्या था आपके पास? A11 था, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा? Thus the first row of U is obtained. We continue this process getting alternatively the column of L and row of U. इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके हम कॉरस्पॉन्डिंगली कंपेयर करेंगे, तो आपके पास क्योंकि इक्वेशन है दोनों साइड पे एक ही चीज होनी चाहिए, वहां से हम क्या मालूम कर लेंगे? L11 मालूम कर लेंगे, L12 जो भी आपके पास दिए हुए L's और U's सारे मालूम कर लेंगे, and that's how we would proceed further. नेक्स्ट स्टेप में क्या है? मल्टीप्लाई द सेकंड एंड थर्ड रो ऑफ L बाई द सेकंड कॉलम ऑफ U टू गेट, ये आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा L21 U12 प्लस L22 इज इक्वल टू A22, L31 into U12 plus L32 is equal to A32, which gives L22 is equal to A22 minus L21 U12. L32 is equal to A32 minus L31 U12. Step 4. Now multiply the second row of L by the third column of U, which yields L21 U13 plus L22 U23, that is equal to A23, and the value of U23 is equal to A23 minus L21 into U13 divided by L22. यहाँ से आपके पास क्या चीज आ गई? U23 की वैल्यू आ गई, that is given by A23 minus L21 multiplied with U13 divided by L22. The step 5, lastly we multiply the third row of L by the third column of U and get L31 U13 plus L32 U23 plus L33 is equal to A33. यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? सारी चीजें मालूम है, L33 पता नहीं है, L33 is equal to A33 minus L33 U13 minus L32 U23. Thus the above 5 steps determine L and U. This algorithm can be generalized to any linear system of order n. इसको मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस करते हैं किस तरीके से? कंसीडर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. आपके पास ये दी हुई है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. क्या है? A11 x1 plus A12 x2 plus A13 x3 is equal to B1. The second equation is A21 x1 plus A22 x2 plus A23 x3 that is equal to B2, and A31 x1 plus A32 x2 plus A33 x3 is equal to B3. यानी कि ये आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, 3 अननोन्स में. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं LU into x is equal to B, L into U into x is equal to B, और उसी प्रोसेस से आप क्या करेंगे? L मालूम करेंगे, U मालूम करेंगे, and that's how you can write it. Substituting Ux is equal to Z in this equation we obtain, यानी कि Ux की जगह आपने क्या फर्स्ट करना है? Z फर्स्ट कर देना है. तो आपके पास क्या आ जाएगा? LZ is equal to B. ठीक है ना? L लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विद Z is equal to B, और Z क्या चीज है? Z आपके पास एक कॉलम वेक्टर है, सपोज Z1 Z2 Z3. तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये L11 Z1 is equal to B1, L21 Z1 plus L22 Z2 is equal to B2, L31 Z1 plus L32 Z2 plus L33 Z3 is equal to B3. ये हमने क्या किया है? हमारे पास हमने ये आपके पास है ना मैट्रिक्स, हमने कहा कोई भी मैट्रिक्स A कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ L इंटू U. तो आपके पास है L इंटू U इंटू X इज इक्वल टू, आपके पास A है राइट हैंड साइड पे, तो सॉरी आपके पास राइट हैंड साइड पे क्या चीज है? B है. L इंटू U इंटू X इज इक्वल टू B. तो UX जो हमारे पास मैट्रिक्स है, यानी X जो कॉलम वेक्टर है उसको U से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आएगा एक कॉलम वेक्टर, उसको हमने Z से रिप्रेजेंट कर दिया, तो L इंटू Z इज इक्वल टू B. अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं द वैल्यू ऑफ Z, Z1 Z2 Z3 की वैल्यू मालूम कर लेंगे, फिर वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? हमारे पास वैल्यू आ जाएगी X1 X2 X3 की. यानी कि पहले जो आपने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को ऑपरेट कर दिया किसके ऊपर? जो कॉलम वेक्टर आपके पास दिया था, कॉलम वेक्टर था आपके पास Z1 Z2 Z3 और राइट हैंड साइड पे B था. अब उसके बाद Z1 की जो वैल्यूज आ गई Z1 Z2 Z3 की, तो फिर आप क्या करेंगे? आप करेंगे U इंटू X that is equal to Z1, वहां से आप सॉल्व कर लेंगे. क्विकली करता हूं. This method is also known as Cholesky reduction method. This technique is widely used in the numerical solution of partial differential equations. Once again, ये Crouch method है, इसको Cholesky's reduction method भी कहते हैं. This technique is widely used in the numerical solution of partial differential equation. This method is very popular from computer programming point of view, since the storage space reserved for matrix A can be used to store the elements of L and U at the end of the computation. Finally, this method fails if any ai is equal to 0. तो डॉक्टर साहब मैंने इस वक्त बहुत जल्दी से बच्चों को ये बताया है कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट A दिया हुआ है, इसको दो हिस्सों में आप तोड़ सकते हैं, एक को L कहा था और एक U कहा था. ठीक है ना? L के जो एलिमेंट्स हमने फर्स्ट किए थे कि अपर सॉरी लोअर ट्रायंगुलर है, तो L11 0 0, L12 L22 0, L31 L32 L33, ये आपके पास लोअर ट्रायंगुलर है. अपर ट्रायंगुलर में हमने कहा था 1
اس کے بعد U21 and U23 اور پھر اس کا 0 1 U23 اینڈ پھر 0 0 1 لاسٹ 0 0 1 ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ ڈائگنل میں 1 1 لکھا ہے, اور ہم نے کہا ان کو آپس میں ملٹیپلائی کر لیں, کوفیشینٹ کو کمپیئر کر لیں, تو وہاں سے آپ ویلیوز معلوم کر سکتے ہیں. یہ چیز ہم ایگزامپل کے ذریعے بچوں کو ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں. کوئی بھی میٹرکس دی ہوئی ہوگی اس کو 2 حصوں میں توڑنا ہے, ایل اور یو کے اندر, اور اس کے بعد اس کو سالو کرنے کی کوشش. اس کے بعد میں نے ایک ایگزامپل لی تھی, اس ایگزامپل کے اندر میں نے وہ ایک 3x3 کی میٹرکس لی تھی جو کہ ہمارے پاس 3 equations 3 unknowns تھی ہمارے پاس, A11 x1 plus A12 x2 والی. تو اس کے بعد میں نے ایک میٹرکس بنائی. میٹرکس بنانے کے بعد اس کو A میٹرکس کا انٹو x is equal to B. پھر x کو میں نے سپوز کیا کہ جی سوری A کو سپوز کیا کہ دیٹ از L انٹو U کے برابر ہوگا, L انٹو U انٹو x is equal to B. پھر UX کو میں نے Z کے برابر فرض کر دیا, L انٹو Z is equal to B. وہاں سے میں نے Z1 Z2 Z3 معلوم کیا, اینڈ الٹیمیٹلی ٹرانسفارم کرنے کے بعد سبسٹیٹیوشن کر کے ویلیو معلوم کرنا. یہ جناب چیزیں تھیں. اس میں کوئی چیز فردر ایڈ کرنا چاہیں پلیز. آپ نے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیا ہے. اسٹوڈینٹس کو صرف یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ سمپل ایگزامپل ہم نے دی ہے صرف اس لیے کہ تھوڑی دیر میں ایک پروسیجر کو ایکسپلین کر دیا جائے, لیکن دا سیم سسٹم کین بی اڈاپٹیڈ اینڈ کین بی فالوڈ فار لارجر ڈائمینشنز آف سسٹم. دیٹ از 3x3 میٹرکس کے بجائے اگر ہمارے پاس 10x10 20x20 اور ہو تو تب بھی ہم نے یہی کرنا ہے کہ میٹرکس جس کو ہم نے AX is equal to B لکھا اس کو ہم نے بریک کرنا ہے اور لکھنا ہے into L into U times X, the column metric is equal to the B, the right hand side, the constants. اور پھر اس کے بعد L کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس میں صرف diagonal and the lower triangular elements جو ہیں وہ نان زیرو ہیں, جبکہ U میں کنڈیشن یہ ہے بائی فالوئنگ دی کراؤڈس میتھڈ کہ جو ڈائگنل جو لوور ٹرائنگولر ایلیمنٹس ہیں وہ زیرو ہوں گے, جو ڈائگنل ایلیمنٹس ہیں وہ سارے 1 ہم نے رکھنے ہیں, اور دی ادر ایلیمنٹس کین بی ان نون, کین بی گیون ایز ان ٹرمز آف اینی ان نون لائک U12 U13 U23 اور U33 ایٹسٹرا. سو اس طرح سے ڈفرینٹ قسم کے یعنی یہ پروسیجر جو ہے ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں, اور اس کو ابھی ایک ایگزامپل سے فردر ایکسپلین کرتے ہیں. ایک اور اسپیکٹ یہ امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر کوئی بھی اینی AII زیرو ہو جائے تو تب یہ سسٹم جو ہے یہ فیل ہو جاتا ہے. یہ ایک بائنڈنگ کنڈیشن ہے آن دس سسٹم that any element in the diagonal, if that is zero, we cannot find a solution for this matrix. So the diagonal has to be non-zero all the way. اس میں پھر وہ ہم پیوٹنگ کر سکتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم اس میں پیوٹنگ یا کوئی اور میتھڈ اڈاپٹ کریں, لیکن جو کراؤڈس میتھڈ ہے وہ پھر نہیں اپلائی کر سکتے. یعنی ڈائگنل کے اندر سارے ایلیمنٹس کا ہونا بہت ضروری ہے, نان زیرو ہونا ضروری ہے. ٹھیک. تو یہ جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ دس میتھڈ فیلس اف اینی آف دی AII زیرو, یعنی A11 A12 A22 A33 کوئی سے بھی اس میں سے زیرو ہو جائے تو پھر یہ میتھڈ جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. کیوں فیل ہو جاتا ہے؟ اس کے لیے کہ شاید کسی وقت زیرو سے ڈویژن کرنی پڑ جائے تو پھر کیا ہو جائے گا, جب زیرو سے آپ ڈویژن کریں گے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ آ جائے گا. کہاں پہ کریں گے, کیسے کریں گے, ابھی پتہ چل جاتا ہے. ایک دفعہ اور جلدی سے میں بتاتا چلوں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اس وقت ہم کر رہے ہیں سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کی بات کر رہے ہیں. ایک سسٹم بھی ہو سکتا ہے, کئی سسٹمز بھی ہو سکتے ہیں. کئی سسٹمز کیسے ہو سکتے ہیں کہ جب پہلے آپ کے پاس سیٹ آف ایکویشنز دی ہوئی ہیں اس کو آپ ٹرانسفارم کرتے ہیں کس کے اندر, میٹرکس کے اندر, میٹرکس فارم کے اندر. 3 میٹرکسز بنتی ہیں, 2 جس کے اندر کالم ویکٹر ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایک بڑی کوفیشینٹ میٹرکس ہوتی ہے. اس کے اندر آپ مختلف ٹرانسفارمیشن جب کرتے جاتے ہیں تو ہر اسٹیپ کے اوپر ایک نیا سسٹم آف ایکویشن بنتا ہے. ہمارے پاس یہ ساری سسٹمز آف ایکویشنز ہیں. یہ سسٹمز آف ایکویشنز کہاں سے آتے ہیں؟ جیسے ہم نے کسی پہلے بھی بتایا تھا کہ کوئی بھی فزیکل فنومینن ہو رہا ہو, کہیں کیمیکل پروسیسز چل رہے ہوں, کہیں پہ لائف کے اندر بزنس پروسیسز ہوں, یا کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, تو یہ وہاں سے ویریبلس x1 x2 x3 آتے ہیں, اور اتفاق سے اگر سارے کے ساری ایکویشنز لینئر ہوں. یہ کنڈیشن خاص ہے کہ لینئر ہیں. نان لینئر ایکویشن جو ایک ہو تو ہم نے پہلے سالو کیا چیپٹر نمبر 2 کے اندر, لیکن یہاں پہ سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کی بات کر رہے ہیں.
کیا سسٹمز ہونی چاہیے, ایک سے زیادہ ایکویشنز ہونی چاہیے, جتنے بھی ویریبل ہیں اتنی ایکویشن ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری کی ساری لینئر ہوں گی, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے کبھی کسی جگہ پہ لینئر پروگرامنگ میں پڑھا ہے کہ وہاں پر کوئی نمبر آف ویریبلز شوڈ ناٹ بی اکول ٹو نمبر آف ایکویشن, کوڈ ناٹ بی اکول ٹو نمبر آف ایکویشنز, یا نمبر آف ایکویشنز کوڈ ناٹ بی نمبر آف ویریبلز, وہاں پہ ہم سالو کر لیا کرتے ہیں. اس کے اندر کچھ خاص طریقہ کار ہوتے ہیں جو لینئر پروگرامنگ وغیرہ میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہمارے پاس سسٹمز آف لینئر ایکویشن ہے, یہ آ سکتی ہیں کسی بھی ریئل لائف پرابلمس کے ساتھ. ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ایک ایگزامپل کے اوپر. یو ہیو ٹو سالو دا فالوئنگ سسٹم آف ایکویشنز بائی کراؤڈ سلیکشن میتھڈ. 5x1 minus 2x2 plus x3 is equal to 4, 7x1 plus x2 minus 5x3 is equal to 8, 3x1 plus 7x2 plus 4x3 is equal to 10. جی میں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے اس ایگزامپل کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جی بچوں کو وہی اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ایل معلوم کریں گے, کس طریقے سے ہم یو معلوم کریں گے, اس کے بعد پھر Z1 Z2 Z3 معلوم کریں گے, اور الٹیمیٹلی پھر x1 x2 x3 یا یہاں پر x y z ہمارے پاس جو ہے وہ ہم کیسے معلوم کریں گے. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ بھی x1 x2 x3 ہی دیا ہوا ہے, تین ان نون سے ہمارے پاس تین ایکویشنز ہیں, ہم کو سالو کر لینا چاہیے, اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جواب سمپل انٹیجرز میں آتا ہے یا ریشنل نمبرز آتے ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. آئی ول ٹرائی ٹو گو اسٹیپ بائی اسٹیپ. جناب سب سے پہلی چیز کیا کرنی ہوگی, اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ کرنی ہوگی کہ آپ نے اس کو ٹرانسفارم کرنا ہوگا انٹو دا میٹرکس فارم. ایک آپ کے پاس میٹرکس آف کوفیشنٹس ہوگی, اور اس کے بعد ایکس وائی زیڈ آپ کے پاس, یا x1 x2 یہاں پر ہیں, تو ایک آپ کے پاس کالم ویکٹر ہے, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس b1 b2 b3, تو آپ کے پاس 4 8 اور 10 ہے, 4 8 اور 10 ہے. ٹھیک ہے, تو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں سولوشن معلوم کرنے کے لیے. لیٹ دی کوفیشنٹ میٹرکس اے بی ریٹن ایز L انٹو U 10. تو اب ہمارے پاس کیا آ گیا, ہمارے پاس اس وقت تین میٹریسز لکھی ہوئی ہیں, دو لیفٹ ہینڈ سائڈ پر, ایک آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دو میٹرکس میں پہلی میٹرکس کو L کہتے ہیں, دوسری میٹرکس کو ہم U کہتے ہیں, اور رائٹ ہینڈ سائڈ کی میٹرکس جو ہے وہ آپ کے پاس A ہے. اور اس میں دیکھ لیں کہ آپ کے پاس AII should not be equal to 0. دیکھیں تو یہاں پر کوئی بھی آپ کے پاس AII 0 نہیں ہے, یعنی یہ میتھڈ فیل نہیں ہوگا, یہاں پہ ہم میتھڈ اپلائی کر سکتے ہیں. اب اس کو اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کے پاس لوور ٹرائنگولر میٹرکس دی ہوئی ہے, یہ ہے آپ کے پاس L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33, اور آپ کے پاس جو اپر ٹرائنگولر میٹرکس ہے U, that is 1 U12 U13 01 U23 001, and right hand side is very rightly 5 minus 2 1 7 1 minus 5 3 7 4. وہی طریقے کار کریں, ملٹیپلائی کرتے جائیں اور اس کے کوفیشنٹ کو کمپیئر کرتے جائیں. آپ کے پاس سوری ناٹ دا کوفیشنٹ, ایکول ٹرمس آپ یہاں پہ جو آئیڈینٹیکل ٹرمس ہیں کہ آپ کے پاس اسی میٹرکس کے اندر کورسپونڈنگ ٹرم جو ہے اس کو اکویٹ کر لیں. ونس اگین کیا کریں گے کہ آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے اور کورسپونڈنگ ٹرمس کو اکویٹ کریں گے, وہاں سے آپ کے پاس L اور U کی ویلیو آ جائیں گی. اس کے اندر کتنے ان نون ہیں, یہ اگر دیکھیں 6 ان نون جو ہیں وہ L میٹرکس کے اندر 6 ان نون ہیں, اور 3 ان نون جو ہیں آپ کے پاس U میٹرکس میں, تو 9 ہے آپ کے پاس, اور 9 ہی پاسبلٹیز ہیں, وہاں سے آپ سالو کر لیں گے, آپ کے پاس جواب آ جائیں گے. تو پہلا اسٹیپ کیا ہے, اسٹیپ 1 از ملٹیپلائی آل دا روز آف L بائی دا فرسٹ کالم آف U وی گیٹ. یہ وہی الگورتھم ہے جس میں 5 اسٹیپ ہم نے کیے تھے, تو 5 اسٹیپ یہاں پہ کریں گے. پہلے اسٹیپ میں کیا کرنا ہے, ملٹیپلائی آل دا روز آف L بائی دا فرسٹ کالم آف U وی گیٹ L11 is equal to 5, L21 is equal to 7, L31 is equal to 3, یعنی L11 L21 L31 آپ کے پاس آ گیا پہلے اسٹیپ میں. اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس آسان چیز ہے. دوسرے اسٹیپ میں کیا کریں, ملٹیپلائی دی فرسٹ رو آف L بائی دا سیکنڈ اینڈ تھرڈ کالم آف U وی گیٹ L11 U12 is equal to -2 and L11 U13 is equal to 1. آپ کے پاس L11 کی ویلیو دی ہوئی ہے, تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, U12 is equal to -2 by 5, because L11 ابھی ہم نے کیلکولیٹ کیا تو ہمارے پاس 5 ہے. سملرلی U13 ہمارے پاس آ گیا 1 by 5, کیونکہ L11 کی قیمت 5 تھی. تو اب آپ کے پاس L11 آ گیا, L12 آ گیا, L13 آ گیا, U12 U13. تو ایک ہی اسٹیپ میں آپ کے پاس کتنی چیزیں آ گئی, 5 چیزیں معلوم ہو گئی ہیں, باقی 4 چیزیں رہ گئی ہیں, ابھی معلوم کر لیتے ہیں. اسٹیپ 3, we have to multiply the second and third row of L by the second column of U we get. اب ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں second and third row of L by the second column of U. ٹھیک ہے, میٹرکس ملٹیپلیکیشن جیسے ہم کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح کی آپریشن یہاں پہ کی. ہمارے پاس آ گیا L21 U12 plus L22 is equal to 1, اور ہم کہہ سکتے ہیں L22 is equal to 1 minus L21 U12. تو اس کی ویلیو آپ کیلکولیٹ کریں گے, یہ آپ کے پاس آ جائے گی 19 by 5.
Similarly, L31 U12 plus L32 is equal to 7. یہاں سے L32 کی ویلو کیلکولیٹ کر لیں تو the value of L32 is equal to 41 by 5. Then the next step number 4, multiply the second row of L by the third column of U to get L21 U13 plus L22 U23 is equal to -5. اس کو سمپلیفائی کر لیں. L21 آپ کو پتا ہے, U13 آپ کو پتا ہے, L22 پتا ہے, U23 کی ویلو آ گئی -32 by 19. The value of U23 is equal to -32 by 19. And finally, multiply the third row of L with the third column of U, we get L31 U13 plus L32 U23 plus L33 is equal to 4. اور اس میں ہمیں سب معلوم ہے سوائے L33 کے, تو L33 is equal to 327 by 19. سبسٹیچیوٹ کر دیں, باقی سب کی ویلو سمپلیفائی کر لیں تو آپ کے پاس جناب L33 آ گیا. Now the given system of equation takes the form which is L into U into X is equal to B. آپ نے L معلوم کر لیا. L کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس lower triangular matrix will be 5 0 0 7 19 by 5 0 3 41 by 5 327 by 19. اور upper triangular matrix U is given by 1 minus 2 by 5 1 by 5 0 1 minus 32 by 19 0 0 1. And the column vector is x1 x2 x3 which is given by on the right hand side is equal to 4 8 10. That is L into U into X is equal to 4 8 10. اب آپ کیا کریں گے, اس کو ملٹیپلائی کر لیں گے اور آپ کے پاس جواب آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے جناب, دیٹ از ہم نے کیا کیا, ہم نے ایسا کیا کہ جو ہمارے پاس U into X تھا اس کو ہم نے Z سپوز کر لیا, تو اب ہمارے پاس آ گیا L into Z is equal to رائٹ ہینڈ سائڈ پہ B. L Z is equal to B. یہاں سے ملٹیپلائی کریں گے اور Z1 Z2 Z3 کی ویلو معلوم کریں گے. Z1 Z2 Z3 کی جو ویلو آئے گی تو وہاں پہ اوریجنل اکویشن سبسٹیچیوٹ کر دیں گے, تو وہاں سے ہمارے پاس آ جائے گا اس کی ویلو x1 x2 x3 کی. اس کو ملٹیپلائی کریں, ملٹیپلائی کرنے کے بعد اکویٹ کریں ود کورسپونڈنگ ٹرمس, تو آپ کے پاس کیا جائے گا U into X is equal to Z. دین یہ آپ کے پاس آ گیا 5 0 0 7 19 by 5 0 3 41 by 5 327 by 19. Multiply with the column vector Z1 Z2 Z3 on the right hand side once again 4 8 10. تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے, ویلو معلوم کرنی ہے, جبکہ ہم نے سپوز کیا ہے کہ LZ is equal to 4 8 10 ٹرانسپوز, وہی چیز میں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے. اب سب سے پہلے کیا کیا ہم نے, جو Z کی ویلو معلوم کی 4 by 5 12 by 19 46 by 327. ٹھیک ہے نا, اس کو آپ کیلکولیٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس ویلوز آ جائیں گی 4 by 5 12 by 19 46 by 327. اور اس کو کیا کریں, دوبارہ سے رائٹ ہینڈ سائڈ میں سبسٹیچیوٹ کر دیں. آپ کے پاس U میٹرکس دی ہوئی ہے, X دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. U into X is equal to Z1 Z2 Z3. اس کو کمپیئر کریں, ملٹیپلائی کریں, سمپلیفائی کریں, بیکورڈ سبسٹیٹیوشن کریں تو آپ کے پاس آ جائے گا X3 is equal to 46 divided by 327. X2 is equal to 284 divided by 327 اور X1 is equal to 366 divided by 327. تو ڈاکٹر صاحب اس میں نے 3 اسٹیپس کیے بیسیکلی. پہلا اسٹیپ تو یہ کیا کہ ہم نے جو اوریجنل میٹرکس تھی کوفیشنٹس کی, اس کو 2 حصوں میں توڑ دیا, L into U میں. جی, L معلوم کر لیا, U معلوم کر لیا. دوسرے اسٹیپ میں ایسا کیا کہ UX کو ہم نے Z فرض کر لیا, تو L into Z is equal to B کو سالو کر لیا. بالکل, تو Z1 Z2 Z3 کی ویلو آ گئی. جی, تھرڈ اسٹیپ میں Z1 Z2 Z3 کی ویلو اور اس کو ہم نے UX کے برابر کر کے X1 X2 X3 کی ویلو معلوم کر لی. یہ ہمارے پاس جناب جواب آیا, میتھڈالوجی تھی, آنسر آ گیا. تو جہاں پر ہم تینوں میٹرکس ملٹیپلائی کرتے ہیں, ذرا وہاں دوبارہ جا سکتے ہیں؟ جی دوبارہ جا سکتے ہیں, بالکل. آپ کا مطلب یہ والا؟ جی, میں صرف تھوڑا سا بتانا چاہتا تھا اس کو دوبارہ سے. آپ نے بہت اچھی طرح سارے اسٹیپس آپ نے بتا دیے. صرف میں ایک یہ اسٹوڈینٹس کی نالج میں یا ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس میٹرکس کو دیکھیں تو یہ بہت آسان لگتا ہے کہ کیونکہ 3x3 میٹریسز ہیں, ہم ڈائریکٹلی یہیں سے ملٹیپلائی کر کے اور اس کے بعد ہم آنسر نکال سکتے ہیں. لیکن ابھی جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے سارے اسٹیپس بڑے کلیئرلی کرسٹل کلیئر بتائے طریقے سے کہ پہلے ہم جو سیکنڈ میٹرکس ہے وچ وی آر ریپرزینٹنگ ایز U اپر ٹرائنگولر میٹرکس اور ٹائمس دا X کالم میٹرکس, ان کو ہم Z اسیوم کرتے ہیں تو وہ ایک اندر کالم میٹرکس آ جائے گی جس کے کمپوننٹ Z1 Z2 Z3 ہوں گے. تو پھر L ٹائمز Z کو سالو کریں گے اور Z's کی ویلیو معلوم کریں گے. جب وہ Z's کی ویلیو معلوم ہو جائے گی تو U into X equal to Z رکھ کے اور وہاں سے ہم
ایکسز کی ویلیوز معلوم کریں گے. یہ طریقہ جبکہ ہم اس میٹرکس سے جو سلائیڈ میں اس وقت دکھائی دے رہا ہے اس کے بجائے ہم اس سٹیپس کو بریک کر کے کرتے ہیں, یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ سوال آپ پوچھ سکتے ہیں بڑے جائز طور پہ کہ وائی ٹو ٹیک دیٹ ٹربل. تو اگین وہی بیسک باتیں آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ 3x3 میٹرکس کا جو سسٹم ہے وہ زیر نظر نہیں ہے. جو چیز الگوریدم بنانے والوں کے مائنڈ میں ہوتی ہے بیسیکلی وہ لارجر سسٹم آف لینئر ایکویشن وین دیر از اے لارج نمبر آف ویریبلس ایک, اور دوسرا کمپیوٹر پروگرامنگ کو ذہن میں رکھ کر رکھا گیا بنایا گیا ہے. تو اگر ہم یہ دونوں چیزوں کو مد نظر رکھیں پھر یہ غور کریں کہ وہ الگوریدم اسٹیپس میں کیوں بنایا گیا ہے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ اپنی کنوینئنس کے لیے, بیکاز دیٹ پروسیجر از ویری کنوینئنٹ فار رائٹنگ پروگرامس solving through computer and by using the appropriate computer program in an appropriate language. تو ڈاکٹر صاحب بس یہ بات میں کہنا چاہتا تھا, تو باقی میں پھر ذرا سمرائز کر دیجئے تو اچھا ہوگا. تو چلتے ہیں وہیں پہ جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. ہم نے یہ اسٹیپس کیے تھے, اسٹیپس کے اندر ہم نے کیا کیا, جس L انٹو یو انٹو ایکس اکول ٹو بی تھا, یو انٹو ایکس کو ہم نے Z سپوز کیا تھا, پھر ہم نے اس کو سالو کیا L Z از اکول ٹو بی کو, وہاں سے Z1 Z2 Z3 کی ویلیو آ گئی. اس کے بعد دوبارہ سبسٹیچیوٹ کیا کس میں, ہم نے یو ایکس اکول ٹو Z تھا ہمارے پاس, Z1 Z2 Z3 کی ویلیو رکھی یو انٹو ایکس, اور وہاں سے ہم نے پھر X1 X2 X3 کی ویلیو معلوم کی. اس وقت جو اسکرین کے اوپر ہے ہمارے پاس یہ ہے آپ کے پاس L انٹو Z از اکول ٹو بی. اس کے بعد نیکسٹ جو آپ کے پاس آ رہا ہے یہ یو ایکس از اکول ٹو Z کی بات چیت کی تھی, تو یو ایکس از اکول ٹو Z یہاں پر ہمارے پاس آئے گا. دس از دیٹ ون, یو انٹو ایکس از اکول ٹو Z, یہاں سے ہم کیلکولیٹ کریں گے X1 X2 X3 کی. یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تھا, اور یہ ہم نے X1 X2 X3 کی ویلیو معلوم کی ہے, جس میں X1 از اکول ٹو 366 بائی 327, X2 از اکول ٹو 284 بائی 327, اور X3 از اکول ٹو 46 بائی 327 آیا. تو یہ ڈاکٹر صاحب آج ہمارا لیکچر تھا جو کہ ہم نے مکمل کیا, جس کے اندر ہم نے بات چیت کی ہے گاس جارڈن ایلیمنیشن میتھڈ کی, اور اس کے بعد کراؤڈس میتھڈ ہے, کراؤڈس ریڈکشن میتھڈ کی ہم نے بات چیت کی, جس کو چولسکیز میتھڈ بھی کہتے ہیں. اور یہ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ پارشل ڈفرینشیل ایکویشنز کے اندر ان کے سولوشن کے اندر سالو کرنے میں بڑی مدد کرتے ہیں. کمپیوٹر پروگرامنگ میں بہت پاپولر ہے. اس کی مدد سے ہم انشاءاللہ کوشش کر کے 2-1 سوال بچوں کو اور کرائیں گے. اگلے لیکچر میں بھی ہم ابھی اسی ٹاپکس کو یعنی کہ سسٹمز آف لینئر ایکویشن کے سولوشن کو ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے نا, اور ایک آدھ نیا میتھڈ بچوں کو بتانے کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ نئے ٹاپک کی طرف جائیں گے. جب تک کے لیے وہی ہماری بچوں کو ٹپیکل ایڈوائزز دو کہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا, مینٹل اور فزیکل صحت کا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائزز جاری رکھیے گا. ایکسرسائزز مینٹل بھی ہیں, فزیکل بھی ہیں, اور آپ کی میتھمیٹیکل ایکسرسائزز بھی ہیں. اپنے ملک پاکستان کا خیال رکھیے گا. یہ جو لیکچرز آپ کے پاس آئے ہیں یہ ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان, حکومت پاکستان کی مدد سے, یا ان کا جو پروجیکٹ ہے پروگرام ہے بڑا اچھا چل رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ گھر بیٹھے ہوئے یہ اتنے اچھے لیکچرز دیکھ سکتے ہیں, دوبارہ سن سکتے ہیں, دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہم ایسا کرتے ہیں, اجازت لیتے ہیں اگلے لیکچر تک کے لیے, جس کے اندر ہم بات چیت کریں گے یہ سسٹمز آف لینئر ایکویشن کی. اس وقت تک بچوں سے کہیں کہ یہ ایکسرسائزز کریں. کچھ ایکسرسائزز کتاب میں بھی موجود ہیں, بکس میں بھی موجود ہیں. ہم نے ان کو بکس کے بارے میں بتانا ہے نیکسٹ ٹائم کہ کون کون سی ہم نے بکس فالو کرنی ہے, یا یہ کون سی کتابیں اویلیبل ہیں جو کہ یہ فالو کر سکتے ہیں. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم.